السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے وطن پاکستان کے ایک مایہ ناز فرزند کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گی۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں، تو یہ ہمارے وطن کا مایہ ناز فرزند ہے جن کو دنیا صادقین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ایک نقوی سادات گھرانے میں انہوں نے جنم لیا اور اپنے شوق کے مطابق یہ اس فیلڈ میں آ گئے اور کام کرنے لگے۔ ان کے کام کی دھوم ہونے لگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ بھیجتا ہے۔ کسی کے ہم سمجھتے نہیں، غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ذمہ داریاں دے کے بھیجا تھا۔ یہ تو ان کا پروفیشن تھا، ذمہ داریاں ان کی مختلف تھیں۔ چنانچہ یہ کمانے لگے اپنی پینٹنگز کے اس سے، اور جب ان کی شادی کا وقت آیا تو ان کی ایک بہن خدا کے حکم سے بیوہ ہو کر ان کے گھر پر آ گئی۔ اب ان بہن اور ان کے بچے ان کی زیر کفالت آئے، اور جو شادی کا وقت تھا وہ نکل گیا۔ اب انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بہن کے ساتھ بہن کی خدمت کرتے ہوئے یہ الگ ہی راہوں پہ چل پڑے، جسے کہتے ہیں خدا کی راہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ اس نے شادی کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کی۔ یہ اٹھے، اپنی اماں کے پاس گئے۔ اماں ان کی پان کھاتی تھی۔ انہوں نے ان سے کہا اماں کچھ بچا ہو تو دے دیجئے۔ ماں نے ایک اکلوتا 100 کا نوٹ جو بچا ہوا تھا، ان کی پان کی پٹاری میں رکھا ہوا تھا، وہ نکال کے ان کے ہاتھ پہ دیا۔ یہ گئے لے جا کے اس شخص کو دے دیا۔ اب دیکھیے کہاں شادی کا خرچہ اور کہاں 100 کا ایک نوٹ۔ وہ بیچارہ آدمی نہ جانے کتنا مجبور ہوگا، وہ بیٹھا رہا، گیا نہیں۔ ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا، یہ اپنے کام کاج میں مگن ہو گئے، وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان آیا صادقین کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں اس نے ایک بھاری رقم کا لفافہ صادقین کے ہاتھ میں دیا۔ اب دیکھیے، غور کیجئے آپ، یہ چاہتے لفافہ لے کے اپنی ماں کے پاس جاتے، اسے کھولتے، اس میں سے کچھ رقم ماں کو دیتے کہ اماں یہ جمع کر لو، کچھ رقم اپنے پاس رکھتے اور کچھ رقم اس آدمی کو دے دیتے۔ یہ سلوشن تھا اس کی بیٹی کی شادی کا۔ انہوں نے کیا کیا، اس درویش فنکار نے وہ لفافہ ایک ہاتھ سے لیا، اسے کھولا بھی نہیں، اور اسے دوسرے ہاتھ سے اس شخص کو دے دیا جس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ شخص اٹھا لفافہ تھام کر اور دعائیں دیتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ اب دیکھیے کہ یہ چیز بتاتی ہے ہم کو کہ انسان کے اندر کون رہتا ہے۔ انسان کے اندر فرشتے بھی رہتے ہیں، انسان کے اندر شیطان بھی رہتا ہے، انسان کے اندر حیوان بھی رہتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اندر کا جو انسان ہے، اس انسان کو کوشش کریں کہ خدا کی مخلوق کے لیے فرشتہ بنا لیں۔ ہم فرشتہ نہیں بن سکتے، لیکن ہم اپنی سوچوں کو اس جگہ لے جا سکتے ہیں جہاں خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کی شخصیت کا وہ روپ تھا جو شاید بہت سے دنیا والوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ اب دیکھیے، ان کو حکومت وقت نے اکیڈمی بنانے کے لیے زمین دی۔
آرٹس اکیڈمی. میں اسی کو پڑھ کے یہ خبر جب میری نظر سے گزری اور اس کے اندر ایک عجیب سا شک کا شائبہ گزرا مجھے کہ ان کے اس پر شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ زمین بیچ کر یا اس کو کسی دوسرے پرپز میں لے کر اپنے بھلے کے لیے رکھ لیا ہو. نہیں، یہ انہوں نے اکیڈمی نہیں بنائی. یقیناً انہوں نے سوچا ہوگا کہ اکیڈمی بن کے اس کے چلنے میں دیر لگے گی. انہوں نے کیا کیا، اس کے اوپر شادی ہال بنا دیا اور شادی ہال کی تمام آمدنی مجبوروں کو جانے لگی. یہ انسان کے کردار کا ایک وصف ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے لیے نہیں خدا کی اس مجبور مخلوق کے لیے سوچتا ہے جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں. بتائیے وہ شخص کس کے پاس جا سکتا تھا کہنے کے لیے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری مدد کرو؟ وہ صادقین کے پاس آیا اور صادقین نے ان کی اس شخص کی اللہ کے فضل و کرم سے ایسی پیاری مدد کی کہ وہ یقیناً اس کی 7 نسلیں دعائیں دیں گی. اور ان کے فن کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا. یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کلام خدا کو اپنی انگلیوں سے ہیرے اور موتی کی طرح تراشنے کی، اپنے طور سے تراشنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا خدا نے ان کے کام میں ایسی برکت عطا کی کہ یہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ہو گئے اور دنیا بھر میں جگہ جگہ ان کی مانگ ہو گئی ان کی پینٹنگز کی. اور اگر آپ نے دیکھا ہو، پتہ نہیں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ان کی قرآن کی خطاطی اس خدا نے ایسی ڈھالی اپنے اس میں، ان کے ہاتھ کو ڈھال دیا، ان کے ہاتھ کو سانچہ بنا دیا اپنے کلام کی. یہ جو خدا کا کلام پینٹنگ کرتے تھے کہ جب یہ اپنا ہاتھ پورے کا پورا بھی کھول لیتے تھے تو ان کی انگلیاں اللہ کی شکل، لفظ اللہ کی شکل میں نظر آتی تھی. یہ چیز ایک معجزہ تھی کہ ایک شخص جو قرآن پاک کی خطاطی کر رہا ہو، خدا اس کے نام کو کی انگلیوں کو، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو لفظ اللہ کے اس میں سانچے میں ڈال دے. مجھے الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں پروردگار عالم کی کہ آج میں نے ایک ایسے شخص کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے جس کے لیے ایک شک کی بات کی جا رہی تھی، پیسہ اور پیسے کی بابت. اور یہ شک کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے شادی ہال بنا کے شاید اپنے مصرف میں لیا پیسہ. وہ درویش آدمی تھا، سادہ ترین، اور درویشی کی حالت میں خدا کے پاس چلا گیا. اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کی مجبور مخلوق کو طرح طرح سے مدد کریں، ان کی دلداری کریں. ہمیں نہیں پتا کون کتنا مجبور ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے. اسی لیے خدا نے کہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. درجہ بندی بھی کر دی، وابن السبیل تک شامل کر دیا. اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کس طریقے سے اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں. میری پوسٹ اتنی ہی تھی اپنے عظیم فنکار کی خدمت میں. خداوند کریم قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ. فی امان اللہ.